نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 پڑھی تھی، جس کا کچھ پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور آج انشاءاللہ اس کا درمیانہ حصہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر آخری حصہ۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس امت کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ یہ امت مسلمہ افضل امت ہے، اور قیامت کے دن پہلے انبیاء کرام کی یہ امت گواہ بنے گی۔ آج جو میں نے قرآن پاک کا حصہ پڑھا ہے، اس آیت کا حصہ، اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں، ہم ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اتنا ہی میں بیان کروں گا، اگلا حصہ انشاءاللہ کل کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قبلے کی تبدیلی اس لیے کی کہ پہلے 16 یا 17 ماہ جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس رہا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف یعنی کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا، تو پہلے اس کو قبلہ رکھا، پھر دوسرے کو تبدیل کرنا، اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہ نے یہ حکمت بیان فرمائی تاکہ ہم ان لوگوں کو ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے اللہ کے رسول کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون چلتا ہے، اور کون وہ لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے پھریں گے بھی نہیں اور الٹا اعتراض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے تاکہ ایمان والے اور منافق الگ الگ ہو جائیں اور اہل ایمان کا پتہ چل جائے، لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد قبلتین کے اندر، تو عین نماز کے اندر یہ حکم آ گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک کعبہ شریف کی طرف کر لو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین نماز کے اندر ہی اپنا قبلہ تبدیل فرما دیا، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بالکل مخالف سمت ہے، جیسے مشرق اور مغرب مخالف ہیں، ایک طرف مشرق ہے دوسری مغرب، تو مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر آپ نے تبدیلی فرمائی اور آپ مشرق کی طرف آ گئے، اور پیچھے سارے صحابہ بھی پھر گئے، صحابہ اکرام نے بھی اپنا چہرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کر لیا۔ تو یہ ایک قسم کی ان کا امتحان تھا، اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھو کہ صحابہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے قبلے کو تبدیل نہ کیا ہو، یا اکڑ گیا ہو، یا بعد میں اس نے اعتراض کیا ہو۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل فرمایا اور کعبہ شریف کی طرف آپ نے اپنا رخ مبارک کیا، تو سارے کے سارے صحابہ نے بھی اپنا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کر کعبہ شریف کی طرف کر لیا۔ تو یہ امتحان تھا جو اللہ رب العزت نے لیا، اور صحابہ اکرام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے اس کامیابی کا اعلان قرآن پاک میں بھی کیا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ رب العزت نے تقوی کی بنیاد پر صحابہ اکرام کا امتحان لیا، اور وہ اپنی تقوی کی صفت میں کامیاب ہوئے۔ تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں ہر جگہ پر ساتھ دیا، اور کسی مقام پر اعتراض نہیں کیا۔ صحابہ اکرام نے ہر طرح کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ اقدس پر دی ہے۔ تو اس جگہ پر اللہ رب العزت نے
فرمایا کہ نا لما تاکہ ہم ظاہر کر دیں من یتبع الرسول کون ہے جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا، ممن ینقلب علی عقبیہ ان میں سے اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں، لیکن الحمدللہ صحابہ کرام پختہ رہے آپ کی اتباع میں اور کوئی بھی ان میں سے پھرا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہ بات معمولی نہیں تھی، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ ظاہراً تو یہ عمومی بات نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ خود فرما رہے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ قبلہ کا تبدیل کر لینا، کوئی بھی اعتراض کر سکتا تھا اور یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، ہم نہیں پھرتے، لیکن صحابہ اکرام نے اتنی بڑی بات جو ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب کے پیچھے جو ہے لگ کر اس کی آپ کی اتباع کی ہے اور اس معاملے میں آپ پر اعتراض نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات تھی، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے بڑی نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو صحابہ کرام الحمدللہ ہدایت یافتہ تھے، اس لیے انہوں نے آپ کے پیچھے قبلے کو تبدیل کیا۔ تو ان کی ہدایت کی گواہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں کہ اہل ہدایت کے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی ہدایت کا تذکرہ یہاں پر کیا کہ وہ واقعتاً ہدایت یافتہ تھے، اس لیے آپ کے پیچھے انہوں نے اپنے قبلے کو تبدیل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ سچی عقیدت نصیب فرمائے اور ان جیسا ایمان اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے اور ان صحابہ کی اتباع کرنے کی توفیق دے، آمین۔